بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج ہم لوگ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پاکستان افیئرز کے لیے، انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے، کرنٹ افیئر کے لیے، پولیٹیکل سائنس کے لیے، آپ کوئی بھی پیپر CSS 22 کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس میں کسی نہ کسی ڈیمینشن میں اس نے کوئی نہ کوئی کویشچن پوچھا ہوا ہے. تو یہ کویشچن میں نے بہت زبردست آؤٹ لائن بنا کے ایک باقاعدہ طور پہ انشاءاللہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا. تو دوستو، جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کے فنڈامنٹلز وہ کیا ہیں، اس کے پلرز کیا ہیں، اور اس کے انڈر پائننگ یعنی موٹیوز کیا ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے، یہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھیں گے. آؤٹ لائن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر آؤٹ لائن کے ساتھ جو کنٹینٹ شارٹلی میں نے لکھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. تو چلیں دوستو، سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ فارن پالیسی ہوتی کیا ہے. تو فارن پالیسی جو ہوتی ہے دوستو، یہ کسی بھی کنٹری یا اسٹیٹس کے وہ آبجیکٹیوز اور جو اس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ریلیشن ٹو اٹس انٹریکشن ود ادر اسٹیٹس، کہ وہ دوسری اسٹیٹس یا اسٹیٹ کے ساتھ جو اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، جو اس کا ایک ربط ہوتا ہے، اس کے میں جو وہ آبجیکٹیو یا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ جس قواعد کے تھرو ہوتی ہیں، جو ان کے پیچھے اس اسٹیٹ کے سیلف انٹرسٹز ہوتے ہیں، اس کو اسٹیٹ کی فارن پالیسی کہتے ہیں. پاکستان میں فارن پالیسی کے بارے میں آپ بہت زیادہ سن بھی رہے ہوں گے کہ یہ پاکستان میں موسٹلی یہ جو ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں اور اب جو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں اس میں بعض دفعہ ایشو بھی فارن پالیسی پہ بڑے بنتے ہیں. تو دوستو، کسی بھی کنٹری کی اگر فارن پالیسی بہت مضبوط ہو، اچھی ہو، اس کے آبجیکٹیو اور اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بہت اچھے ہوں تو وہ اسٹیٹ بہت ہی اس کے لیے وہ ہیلپ فل ہوتی ہے. تو ان سمپل ورڈز میں اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو دا اسٹیٹ فارن پالیسی ڈیٹرمنز اور ڈیفائن اٹس ریلیشن ود ادر اسٹیٹ، یعنی سمپل ورڈز میں اس کا یہ مطلب ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس ٹاپک میں جو فارن پالیسی آف پاکستان ہے اس کو پاکستان کے انسیپشن یعنی پاکستان کے آغاز سے لے کے ٹل ٹو ڈے یعنی 2022 12 دسمبر 2001 تک جتنے بھی ٹرمز اور ڈیمینشن آ رہی ہیں وہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کا پریزنٹ اور پاسٹ میں فارن پالیسی کا کیا ٹرن اوور رہا. تو دوستو، آؤٹ لائن میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. آؤٹ لائن یہ ہے کہ فنڈامنٹل آف، پہلے ہم جو بات ڈسکس کریں گے کہ فنڈامنٹل آف فارن پالیسی پاکستان میں ہیں کیا، اس کی بیس کیا چیز ہے. ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں پاکستان فارن پالیسی کو ڈسکس کریں گے ہم. اس کے علاوہ ہم USA اور USSR جو ہماری فارن پالیسی پہ ان ڈیورنگ 80 اور 70 اور 90 میں جو ان کا آفٹر دا جو ہے USSR کا جو ایک بریک ہوا، اس سے پہلے جو اس کے افیکٹس تھے وہ ڈسکس کریں گے. ہم جو 2.2 میں ڈسکس کریں گے وہ کریں گے عرب اسرائیل جو وار ہے اور پاکستان فارن پالیسی اس پہ کیا امپیکٹس ہیں اور کیا کیا ہمارے انٹرسٹ ہیں. تو آگے کنگ سعودی عربیہ اور ایران کی جو روائلری اور پاکستان فارن پالیسی ہے اس کو ڈسکس کریں گے. پاکستان فارن پالیسی اور انڈیا کے ساتھ جو ہماری ہے وہ دیکھیں گے. پاکستان سپورٹس پیس پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ بھی ایک بہت پلر ہے ہماری فارن پالیسی کا کہ پاکستان آلویز سپورٹس پیس، اور ہم خود بھی پیس میں رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو بھی پیس میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو پاکستان فارن پالیسی کا ایک یہ پلر ہے. اور آخر میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا لکھیں گے، کیا آبجیکٹیو، اور لاسٹ میں جو ہم ڈسکس کریں گے وہ باٹم لائن یعنی اس کو ہم کنکلیوڈ کریں گے. اور کسی بھی جو ہے ٹاپک کا جتنا اچھا اس کا انٹرو ہوگا، جتنا اس کا اچھا کنکلوژن ہوگا، وہ ٹاپک اتنا ہی انٹرسٹنگ اور اٹریکٹیو ہوگا. تو دوستو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جی فنڈامنٹل آف فارن پالیسی آف پاکستان کے، یعنی وہ ہیں کیا بیسز ہیں جس پہ پاکستان کی فارن پالیسی کو بنایا گیا ہے. چونکہ ہم فارن پالیسی آف پاکستان ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم پاکستان ہی کے جو فنڈامنٹل ہے فارن پالیسی کے وہ کریں گے. اگر کسی بھی ویسے فارن پالیسی کے بارے میں آتا ہے تو آپ نے پاکستان ٹرم ریموو کر کے باقی چیزوں کو ویسے ہی لکھ دینا. لیکن ہاں، جو پاکستان کی فارن پالیسی میں جیسے کہ قائد اعظم اور آرٹیکل 40 جو ڈسکس کر رہا وہ آپ نہیں لکھیں گے. باقی آپ فارن پالیسی کے بارے میں سبھی چیزیں بتائیں گے، لیکن وہ زیادہ تر پاکستان ہی کا مختلف ڈیمینشن میں پوچھ رہا ہوتا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح دوستو جو کہ پاکستان کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے پاکستان فارن پالیسی کے آبجیکٹیو کے بارے میں ایک دفعہ 1948 میں جب وہ US
کی ایک پارلیمنٹ کی میڈیا سمجھ لیں یا ان کا ایک وفد جو آیا تھا پاکستان میں، اس کے ساتھ جب وہ ان کو ایڈریس کر رہے تھے تو انہوں نے ان ورڈز میں پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈسکس کیا تھا. یہ آپ اگر ان کو میں نے اس کو ڈفرینٹ کلر میں کوشش کی ہے تاکہ آپ کو نا یاد کرنے میں یہ چاروں ہی مطلب پورشن آسان ہو. تو میں نے جو گرین میں لکھا اس میں وہ پہلا میں نے سینٹینس لکھا، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ آور فارن پالیسی از ون آف دا فرینڈلینس اینڈ گڈ ول ٹورڈز آل دا نیشن آف دا ورلڈ. کہ پاکستان دیکھیں جو پاکستان کی فارن پالیسی کا پیس پہلو ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں قائد اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ہے از ون آف دا فرینڈلی نیس ہے اور گڈ ول ہے آل نیشن کے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن. کہ وہ کوئی بھی نیشن ہے ہم ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں اور اس کے لیے نیک تمنائیں چاہتے ہیں. اور دوسری بات وہ فرماتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ چیرش اگریسو ڈیزائن اگینسٹ اینی کنٹری اور نیشن. اور سیکنڈ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک یہ بھی پازیٹیو یعنی پہلو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف بھی کوئی مطلب ایسی وہ ارادے نہیں رکھتے جو کہ کسی کنٹری کو جو ہارم پہنچانا ہو. تھرڈ نمبر پہ وہ فرماتے ہیں، دیکھیں آپ ان کو نا اسٹیپ میں یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے میں کہ ہم ہمیشہ گڈ ول اور فرینڈلینس چاہتے ہیں، ہم کسی کے خلاف اگریسو ڈیزائن نہیں چاہتے. کچھ ورڈز آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ چل جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کوشش کیجیے گا انہی ورڈز میں رہنے کی کوشش کریں. تھرڈ میں وی بلیو ان دا پرنسپل آف آنیسٹی اینڈ فیئر پلے ان دا نیشنل انٹرنیشنل ڈیلنگز اینڈ آر prepared to make our utmost contribution to the promotion of peace and prosperity among the nation of the world. کہ وہ فرماتے ہیں ہم اس چیز پہ اس اصول پہ بھی مطلب یقین رکھتے ہیں کہ ہمیشہ ایمانداری اور جو ہے فیئر پلے ہونا چاہیے، یعنی منصفانہ طریقے سے نیشنل اور انٹرنیشنل جو معاملات ہیں ان کو ڈیلنگ کرنی چاہیے. اور ہم اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو فل پریپیئر کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں امن اور پراسپیرٹی لانے میں پورا اپنا کنٹریبیوٹ کریں گے. فورتھ نمبر پہ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ول نیور بی فاؤنڈ لیکنگ ان ایکسٹینڈنگ اٹس مٹیریل اینڈ مورل سپورٹ ٹو دا اپریسڈ اینڈ سپریسڈ پیپل آف دا ورلڈ. تو یہی وہ 4 پہلو ہے جو پاکستان کی آپ دیکھیں گے آگے جو ہم لوگ ڈسکس کریں گے آرٹیکل جس میں پاکستان کی فارن پالیسی کو ڈسکس کیا گیا. تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات ایڈ کی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہرگز نہیں مطلب ول نیور بی فاؤنڈ لیکنگ، پاکستان کبھی بھی لیکنگ نہیں دکھائے گا. کس معاملے میں کہ وہ کسی بھی ایسی اسٹیٹ جو کہ سپریسڈ پیپلز آف دا ورلڈ ہوں اور ان کو مورل اور مٹیریل سپورٹ چاہیے اور پاکستان اس کے پیچھے رہے. آپ جس کی مثال ہم فلسطین کی لے سکتے ہیں. آپ یہاں پہ نیچے مطلب جب اس کو ایکسپلین کریں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل فلسطین، کشمیر، کہ ہم ان کی سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک فنڈامنٹل آف فارن پالیسی ہے کہ ہم دنیا کی صرف اس لیے نہیں کہ مسلمان ہیں، اس کے علاوہ بھی دنیا میں کہیں بھی کسی ریاست پہ کوئی ظلم ہوگا تو پاکستان اس کی مٹیریل مورل سپورٹ کرے گا اینڈ ان اپ ہولڈنگ دا پرنسپل آف یونائٹڈ نیشن چارٹر. اور ہم جو ہیں یہ سب کچھ کریں گے ود ان دا پرنسپل آف یونائٹڈ نیشن چارٹر. یہ نہیں کہ اپنے پاس سے مطلب اپنی طرف سے کچھ نہیں لیں گے، ہم یونائٹڈ نیشن کے فورم کو یوز کرتے ہوئے اپنے ہر طرح کا ان کی سپورٹ مورل اور مٹیریل کریں گے. تو دوستو therefore it was defined the foreign policy of Pakistan would be one aiming، جو ایک بہت بڑا ایم ہے وہ اس ہمارے قائد اعظم کے فرمان سے ہمیں لگتا ہے وہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہے ود دا ادر نیشن آف دا ورلڈ. یہ دیکھیں میں نے لائن انڈر لائن کر دی ہے. تو دوستو آگے آپ موو کریں تو دس ایڈیالوجی از دا انڈر پائننگ آف پاکستان فارن پالیسی، کہ یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بنیاد ہے، پلر ہے، اس کے جو موٹیوز ہیں. تو اس کے لیے یہ ایک نظریہ ہے دیٹ ڈپکٹس اٹ سیلف ان ہر ریلیشن شپ ود ادر اسٹیٹس ان ٹائمز آف پیس اینڈ کنفلکٹ دیٹ وی وڈ ڈسکس ان آرٹیکل لیٹر. تو نیچے جو آرٹیکل 40 جس کی میں بار بار اوپر بھی بات کر رہا تھا یہ یاد کر لیجیے گا، MCQ بھی آ سکتا ہے کہ پاکستان فارن پالیسی میں پاکستان کا جو آئین 1973 کا ہے یہ کون سا اس کا آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا اس کے بارے میں بتاتا. تو وہ دوستو آرٹیکل ہے 40. تو آرٹیکل 40 جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ آرٹیکل 40 کو MCQs کے لیے تیار کر لیں. اور جو میں نے ایک ورڈ ڈیورنگ آپ کو لیکچر میں بتایا کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس نا یہ جب انگلش لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں جو کہ میں نے خود بھی نوٹ کیا. وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا کنٹری کو پاکستان انڈیا مطلب موسٹلی یوز کر رہے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کنٹریز ہوتے ہیں ان کا جو سیکس یوز کیا جاتا ہے وہ یعنی ان کے لیے جینڈر یوز کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے ہم یعنی مونس کا جینڈر یوز کرتے ہیں. یعنی ہر آئے گا کنٹری کے لیے، ہز نہیں آئے گا.
تو دوستو یہ یاد رکھنا، اٹ سیلف ان ہر ریلیشن شپ، یہ بڑا موسٹلی لوگوں سے غلط ہو جاتا. تو جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو بڑا ہی نوٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو فوراً پک کر جاتے ہیں کہ اس بچے کو تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کنٹری جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب اس کے لیے کیا یوز کیا جاتا ہے جینڈر. تو دوستو دا اسٹیٹ شیل انڈیور، جو آرٹیکل 40 یہ کہتا ہے دا اسٹیٹ شیل، یہ بھی آرٹیکل آپ یاد کر لیجئے گا، اس کو رٹا لگا لیں انشاءاللہ. آپ تھوڑا سا اس کو کلر میں کر کے اس طرح ڈیوائڈ کر کے پورشن میں یاد کریں گے اور پھر تو دفعہ لکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. تو وہ کہتا تھا اسٹیٹ شیل انڈیور ٹو پریزرو اینڈ اسٹرینتھن فریٹرنل ریلیشن امنگ مسلم کنٹریز بیس آف اسلامک یونٹی، کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیور کرے گا ٹو پریزرو کے محفوظ رکھنے میں، یعنی پاکستان اپنی پوری سعی یا کوشش کرے گا. انڈیور ہوتا کوشش کرنا، سعی کرنا، تو پاکستان پوری کوشش کرے گا کہ وہ پریزرو کرے اور اسٹرینتھن کرے، کیا کرے، فریٹرنل یعنی بھائی چارے والے تعلقات امنگ مسلم کنٹریز بیس آن اسلامک یونٹی، کہ پاکستان ہمیشہ، وہ کہتے ہیں نا پاکستان جو دنیا پوری کے جو اسلامی کنٹری ہیں ان کی پاکستان پہ امیدیں ہیں، کیونکہ پاکستان کا یہ فارن پالیسی کا اور آرٹیکل پاکستان آئین کا ایک پارٹ ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات ان کے ساتھ برادرانہ رکھے گا اور سپورٹ دا کامن انٹرسٹ آف دا پیپل آف ایشیا. اس کے علاوہ افریقہ اور لیٹن امریکہ کے ساتھ بھی ہم بڑے کامن انٹرسٹ جو ہیں ان کے ساتھ بھی سپورٹ کریں گے، اور ہم جو پاکستان ہے وہ پروموٹ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، فاسٹر گڈ ول اینڈ فرینڈلی ریلیشن امنگ آل دا نیشن اینڈ انکریج دا سیٹلمنٹ آف دا انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بائی پیسفل مینس. یہ بہت زبردست لائن ہے کہ پاکستان کا آرٹیکل 40 کہتا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی معاملے کا جو سلوشن ہے وہ تھرو پیسفل مینس میں ہی کہتا ہے. پاکستان یہ بالکل بلیو نہیں رکھتا کہ کسی دنیا کے مسئلے کا جو حل ہے وہ جنگ پہ ہوگا، بلکہ وہ پیسفل ٹاکس پہ ہی معاملات کو سالو کیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی یوکرین اور رشیا میں بھی پاکستان نے یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کا ہے کہ اس معاملے کو پیسفل مینس کے تھرو ہی سالو کیا جائے. تو دوستو آگے ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹیو پاکستان فارن پالیسی میں وہ کیا تھے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. میں نے کافی زیادہ مطلب ان کو کلرز کر کے آپ کے لیے تھوڑا سا ریمیمبرنگ کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے کیا ہے. تو دوستو اگر پاکستان کی جو 76 ایئر کی، ابھی تو 73 لکھا، تو یہاں پہ تھوڑا سا کریکٹ کر لیجیے گا، پاکستان کو بنے 76 ہو گیا، 75 ایئرز ہو چکے ہیں. تو 75 جو ایئرز پاکستان کے ہیں اس میں اگر آپ اس کو نظر دہرائیں تو ہمیں سب سے پہلے جو پاکستان جب بنا دنیا میں وجود میں آیا تو اس وقت دنیا میں کولڈ جو وار ہے اس کا عراق کا آن سیٹ یعنی اس کا انسیپشن ہو چکا تھا بٹوین دا یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر. تو دوستو اب دنیا میں وہ دو بڑی پاور تھی جن کو گلوبل پالیٹکس میں ڈومینیٹڈ دا ورلڈ اینڈ دا ورلڈ واز بائی پولر. تو بائی پولر کا ورڈز اصل میں سنتے ہوں گے. بائی پولر دوستوں ہوتا ہے کہ مطلب 2 پاورز کی دنیا میں تھی اس وقت. تو پاکستان فیس سچویشن ان وچ اٹ ہیڈ ٹو چوز بٹوین دا 2 پاورز. تو پاکستان کے پاس اب دونوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ضروری تھا. لیکن دوستو یہ بڑا کویسچن کیا جاتا ہے موسٹلی، بلکہ ہم لوگ بچپن میں بھی کئی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کی طرف کیوں نہیں کیا. پاکستان ڈڈ ناٹ اسٹرائک بیلنس بٹوین دا یو ایس اے یا یو ایس آر بائی اسٹیئنگ نیوٹرل. پاکستان نے رہا، جیسے کہ آج کل ہمارے ایک سیاسی لیڈر بھی نیوٹرل کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا. تو پاکستان وہ نیوٹرل کیوں نہیں رہا؟ پاکستان بٹ جوائن دا یو ایس اے وائل ایز مینشن اباؤ اٹ سوٹ ٹو مینٹین فرینڈلی ریلیشن ود آل دا اسٹیٹس. تو کیا ریزن تھی کہ پاکستان نے یو ایس اے بلاک کو چوز کیا اور نیوٹرل رہ کے، جیسے کہ وین بوتھ دا اسٹیٹ ایکسٹینڈیڈ دیئر ہینڈز فار اے فرینڈلی ریلیشن ود پاکستان، جبکہ دونوں ہی اسٹیٹس پاکستان کے ساتھ انہوں نے دوستانہ تعلقات کے لیے ہاتھ بڑھائے، تو پاکستان نے اس میں سے یو ایس اے کو کیوں چوز کیا؟ تو اس کا دوستو آنسر بڑا زبردست ہے، جس کو میں دنیا کے بہت سے اینالسٹ، آپ نے یہاں پہ اپنی پرسنل رائے نہیں دینی، آپ نے کہنا ان رسپانس اٹ ہیز بین آرگیوڈ بائی مینی اینالسٹ اینڈ رائٹر. آپ کو نہیں یاد ان کے نام تو آپ سمپل ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اینالسٹ اینڈ رائٹر جو آرگیو کرتے ہیں کہ پاکستان واز بورن ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ. تو پاکستان جب دنیا میں دوستو آیا تو پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ تھی جو کہ جس کو ایک سیکورٹی تھریٹ اسٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ڈیٹ فیس سیریس تھریٹس ٹو اٹس سروائیول فرام انڈیا. تو پاکستان کو انڈیا سے اپنے سروائیول کے لیے بہت زیادہ خطرات لاحق تھے. تو پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے
ہمیں پتہ ہے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے کسی اسٹیٹ کی بھی جو فارن پالیسی ہے وہ اینی اسٹیٹ سیکس وہ کس لیے وہ کیا تلاش کرتی ہے کیا ڈھونڈتی ہے وہ پروٹیکشن چاہتی ہے وہ پروموشن چاہتی ہے وہ ایڈوانس نیشنل انٹرسٹ چاہتی ہے. تو باقی ادر سے انڈیا آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ شروع میں ہی بلکہ انڈیا کے بننے سے پہلے بھی جو نہرو ہیں وہ ایک دو دفعہ رشیا کا وزٹ بھی کر چکے تھے اور ان کے ساتھ ان کے جو رشیا کے اس وقت وہ سربراہ تھے ان کے ساتھ ان کے کافی اچھے ریلیشن تھے. تو thus and India had formally made an alliance with the USSR. Therefore, in order to secure her national interests and maintain the balance of power, Pakistan chose to join the USA camp. اور دوسری ریزن یہ بھی دوستوں بیان کی جاتی ہے کہ جو رشیا تھا وہ آپ کو پتہ رشین جو لوگ تھے وہ جو یو ایس اے والے ہیں وہ کرسچن ہیں اور وہ مطلب خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور جو یہ یو ایس ایس آر والے تھے یہ ملحد یعنی کہ ایتھیسٹ تھے زیادہ تر جس میں سے ان کے جو مطلب فاؤنڈر ہیں یو ایس ایس آر کے تو ان کے بارے میں بھی بولا جاتا کہ وہ ایتھیسٹ تھے. تو پاکستان کو چونکہ پاکستان تو ایک بیس ہی اسلام اور اللہ کے نام پہ بنا تو پاکستان کو یہ بھی تھریٹ تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ تو یو ایس ایس آر پاکستان میں جو کہ وہ کہ ایک کمیونسٹ اسٹیٹ تھی تو وہ پاکستان میں وہ کمیونسٹ ویلیوز لے کے آ سکتے ہیں جس سے پاکستان کے جو کہ جس ایک بیسک ریزن یعنی پاکستان انٹیالوجی کی کلمہ تھی وہ بھی افیکٹ ہو سکتی تھی. تو ان آرڈر ٹو چیک میٹ یو ایس ایس آر ایکسپینشن پاکستان along with USA has vehemently pursued its military operation in Afghanistan. تو آپ نے دیکھا کہ 1979 سے 1989 تک پاکستان نے 10 سال مسلسل یو ایس اے کے ساتھ اپنی اوپنلی پاکستان نے جناب ملٹری آپریشن کے تھرو افغانستان میں یو ایس ایس آر کو اس کی ایکسپینشن روکنے کے لیے باقاعدہ طور پہ پاکستان نے اس کا مطلب افغانیوں کا ساتھ دیا. پاکستان پلیڈ اے وائٹل رول ان ڈیفیٹنگ اینڈ بریکنگ یو ایس ایس آر ان 1989. تو لیکن دوستو یہ ایک بات قدرتی بات ہے کہ پاکستان آلویز بن ڈیسیو اینڈ فیس ڈیجیکشن بائی دا ٹریٹمنٹ پاکستان واز گیون بائی دا یو ایس اے. لیکن پاکستان نو ڈاؤٹ یو ایس اے نے پاکستان کو کافی مطلب سپورٹ بھی کیا لیکن موسٹلی جب پاکستان پہ کریٹیکل ٹائمز آئے تو یو ایس اے نے پاکستان کو ہمیشہ تنہائی چھوڑا ہے. تو یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے جو کہ اس ٹاپک کا پارٹ نہیں ہے لیکن شارٹلی آپ یہاں پہ ٹچ کر سکتے ہیں. تو دوستو دوسرا جو انٹرنیشنل فیکٹر ہے پاکستان کی فارن پالیسی میں وہ عرب اسرائیل وار تھی اور پاکستان فارن پالیسی تھی. تو آپ کو پتہ ہے جو اسرائیل ہے وہ ایک ایسی اسٹیٹ دنیا میں یعنی پاکستان کے بننے کے بعد ہی وجود میں 1948 میں آئی جو کہ انلیگل آکوپیشن تھا فلسطین لینڈ پہ. تو جو پیلسطین لینڈ تھی اس پہ انہوں نے انلیگل آکوپیشن کے تھرو جو ہے ایک اسرائیل اسٹیٹ بنائی. تو پاکستان نے ہمیشہ آلویز اپوز فارمیشن ٹل ٹوڈے ڈڈ ناٹ ریکگنائز اسرائیل ایز اے اسٹیٹ ان سالیڈیرٹی ود دا اوپریسڈ پیلسطینین. کیوں اب پاکستان پیلسطینی جو پیپل ہیں ان کی کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ ایک تو ریزن ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں اسٹیٹ ان کے ساتھ اپنے ہمیشہ تعلقات اچھے رکھیں گے. دوسری جو بیسک ریزن ہے وہ پاکستان کا آرٹیکل 40 ہے جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ پاکستان دنیا میں جتنی بھی اوپریس اسٹیٹ ہیں ان کی ہر طرح کی مٹیریل اور دوسری پاکستان ہر طرح کی ان کی اخلاقی سپورٹ جاری رکھے گا. تو ایون ڈیورنگ دا عرب اسرائیل وار ان 1967 اور 1973 میں پاکستان پرووائڈڈ ملٹری اسسٹنٹ ٹو دا عرب اسٹیٹ کو پاکستان نے کی. پاکستان چوز دا ملٹری آپشن ٹو ہیلپ دا عرب ورلڈ ان دا چیک میٹنگ اسرائیل ایکسپینشن اینڈ اینیکسیشن پلان. تو جو اس کا قبضے کا خواب تھا. ایون ان دا کنٹمپوریری ٹائمز یعنی پریزنٹ ایرا میں بھی جو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ مطلب کچھ لوگوں نے کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے گا تو انہوں نے اوپنلی کہہ دیا بلکہ یہ چونکہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ہے پارٹ ہے. ایون کہ پریزنٹ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی یہ اوپنلی کہا کہ وی وڈ نیور ریکگنائز اسرائیل انلیس اٹ لبریٹس پیلسطین. تو پاکستان کا یہ ایک اوپن سٹینڈ ہے جو ہمیشہ کوئی بھی پاکستان میں گورنمنٹ ہو چاہے ملٹری ہو یا پاکستان میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو پاکستان نے ہمیشہ اپنے اس جو ہے پوائنٹ پہ پاکستان کھڑا رہا کہ وہ اسرائیل کو تب تک ریکگنائز نہیں کرے گا جب تک وہ جو پیلسطین کو آزاد نہیں کر دے گا. لیکن اس میں ایک سیڈ فیکٹ یہ بھی ہم تھوڑا سا ایک ٹچ دیں گے کہ لیکن جو عرب کنٹری ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ تو اس ایگریمنٹ جو انہوں نے ڈفرینٹ مطلب ادھر ڈیورنگ وارز آپس میں ایگریمنٹس کیے تو ان کو وہ خود ہی توڑ رہے ہیں. تو اور وہ اسرائیل کے ساتھ دوستانہ اپنے تعلقات جیسے کہ یو اے ای نے باقاعدہ طور پہ جو ان کی ایک یہ اپنے کنٹری کے اندر اسرائیل کو الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ بنائیں
ڈپلومیٹک ان کے مطلب یعنی ڈپلومیسی پراپر طور پہ انہوں نے چینل بنا لیا ہے ادھر جا کے یو اے میں. اس کے علاوہ اور بھی عرب کنٹری ہیں جیسے کہ مصر ہے اور اس کے علاوہ بحرین ہے. یہ سبھی کنٹریز ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلق بنا رہے ہیں. تیسرا دوستوں بڑا فیکٹر ہے کنگ سعودی عربیہ اور ایران جو ریوالری ہے پاکستان اور پاکستان کی فارن پالیسی پہ بڑے افیکٹ ہیں. پاکستان نے دوستوں ہمیشہ چوز رمین نیوٹرل. دیکھیں نا یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں پاکستان نے ہمیشہ نیوٹرل مطلب رہنے کی کوشش کی ہے. ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں دونوں ہی اسلامی ممالک ہیں, دونوں کے ساتھ ہی ہمارے اچھے تعلقات ہیں. پاکستان آلویز اور ریزورٹڈ ٹو میڈیشن. پاکستان ہمیشہ ثالث کا کردار ادا کرنے کی ٹو میڈیکیٹ کانفلکٹ بٹوین دا ٹو اسٹیٹ. ان 2015 Pakistan had formally turned down Saudi Arabia request for troops to join the Saudi war in Yemen. تو پاکستان نے فارملی جو انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ یمن وار میں پاکستان اپنے ٹروپس بھیجے تو پاکستان نے وہ ٹرن ڈاؤن کر دی تھی. اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ چونکہ وہ جو یمن وار میں ایران بھی اس کا ایک مطلب ایک پارٹنر ہے تو پاکستان دونوں ہی کنٹری کو تھرو پراپر جو کانفلکٹ کی مطلب سلوشن ہے پیس ٹاکس کے تھرو مطلب کرنے پہ دونوں کو پاکستان اپنی میڈیشن دیتا رہا. یعنی پاکستان اس میں ثالث کا کردار ادا کیا. دیر از نو ڈینائنگ فیکٹ کہ ہاں لیکن ایک پازیٹیو یہ بات بھی ہم یہاں پہ کریں گے کہ جو سعودی عربیہ پاکستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. پاکستان جو ہے ایک بہت بڑی دنیا میں ملٹری وہ پاور دنیا کی چھٹی بڑی ملٹری پاور ہے. تو لیکن دا پرپز آف ملٹری پاور پاکستان کا مینٹین ریجنل پیس ہے, کریڈیبل deterrence ہے against any aggressor in the region like the case of Israel or India as outlined in the constitution of Pakistan. تو پاکستان اپنی آرمی کو یوز کرے گا لیکن ان فارم آف کہ کسی بھی اگریسر کے خلاف جیسے کہ اسرائیل کے خلاف جو اس نے عرب کنٹری پہ اٹیک کیا تھا تو پاکستان باقاعدہ طور پہ اس جنگ میں وداؤٹ اینی ریکویسٹ کے پاکستان نے وہاں پہ کردار ادا کیا. پاکستان کشمیریوں کے حقوق آزادی کے لیے ہمیشہ پاکستان نے تین جنگوں تک لڑی. پاکستان نے مطلب ہزاروں جانیں قربان کی پاکستانی نوجوان فوج نے. اور ہم لوگوں نے دنیا میں کسی بھی کنٹری میں پاکستان نے جو اس طرح کے اگریسو موومنٹ ہے ان کی پاکستان نہ صرف جو ہے وہ پاکستان نے آن دا انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان اس بات کو اٹھاتا بلکہ پاکستان ان کی مٹیریل بھی سپورٹ کرتا ہے. پاکستان نے ہمیشہ سعودیہ کے ساتھ دوستوں ایک انجوائیبل ریلیشن شپ لیا. پاکستان کو ہمیشہ مشکل وقت میں اکانومک اسسٹنس دی مینی ٹائم سعودی عربیہ نے دی. پاکستان وہ ٹو اسٹینڈ بائی دا ود کیو ایس اے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا ہالی پلیسز. پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو سعودی عربیہ کی ہالی پلیسز ہیں پاکستان اس میں ان کی پروٹیکشن کے لیے سعودیہ کو مکمل طور پہ سپورٹ کرے گا. پاکستان جو دوستوں ریلیشن پاکستان ود ایران وہ بھی ہمیشہ دوستانہ رہی. بٹ آپ جانتے ہیں کہ کلبھوشن یادو کا جو کہ ان کا اس میں بلوچستان میں پکڑے جانا, اس کے علاوہ سی پیک جب پاکستان کا ہوا تو اس میں بھی اس نے انڈیا کو ایک ساتھ 4 باہر پہ باقاعدہ طور پہ مطلب ایران نے ڈفرینٹ وہ انڈیا کے مطلب باقاعدہ طور پہ کافی پروجیکٹس شروع کر دیے جس کے تھرو انڈیا کے کافی جاسوس وغیرہ بلوچستان میں آ کے سبمرسیو ایکٹیویٹی انہوں نے سٹارٹ کی. تو جس سے کیا ہوا پاکستان میں بلوچستان میں حالات بڑے خراب ہوئے. تو پاکستان نے پھر بھی اس کے باوجود بڑی تحمل اور صبر کا مظاہرہ کیا اور پاکستان نے ایران کو ان باتوں سے روکنے کا کوشش کی. اس کے باوجود پاکستان نے جو ہے ایران کے خلاف کوئی اگریسو موومنٹ نہیں لی. تو پاکستان آلویز سپورٹڈ دی ڈپلومیٹک وے ٹو ریفارم دا ریلیشن شپ ود ایران. تو دوستوں پاکستان کا جو فارن پالیسی کا سب سے بڑا فیکٹر جو اس کی فارن پالیسی پہ عام ہوتا ہے وہ پاکستان کا فنڈامنٹل ہے, وہ پاکستان کا انڈیا سے ریلیشن ہے. پاکستان اپنے انسیپشن سے جو مین چیز اپنے فارن پالیسی میں وہ دیکھتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں دوستوں یہ تھرو آؤٹ جو ہیں ریمین چیکرڈ رہے ہیں, یعنی بڑے ٹینس رہے ہیں. دا فار 3 وار پاکستان اور انڈیا نے 3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر پر. وہ اسٹیٹ یوٹیلائز دا ملٹری آپشن ٹو سیٹل دا کشمیر ڈسپیوٹ بٹ اٹ ریمین ان کوائگمائر. مطلب یہ ایک دلدل کی طرح ثابت ہوا کہ یعنی بجائے اس کے کہ کوئی اس کا باغی کوئی سلوشن ملتا لیکن وہ ایک دونوں کنٹریز کے لیے دلدل ثابت ہوا اور ایک مطلب بہت ہی زیادہ مشکل حالات پیدا ہوئے. دا ورلڈ جانتی ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے بٹوین پاکستان انڈیا کے. ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ایسا نہ خدا نہ کرے ایسا ہے کہ یہ دونوں ممالک کی طرح نیوکلیئر وار کا بھی وجہ بن سکتا ہے. However, the end of the 20th century کے بعد پاکستان نے اپنی فارن پالیسی کو
تھوڑا سا اس میں شفٹ لایا اور پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو ہے یہ وار کے آپشن کو فی الحال مطلب وقتی طور پہ پاکستان نے اس کو سپریس کر کے پاکستان نے ڈپلومیٹک آپشن کو یوز کیا کشمیر کو ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے. جو پاکستان کے اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل مشرف صاحب اور پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ادھر وزٹ کیا انڈیا میں اور کافی ٹاکس کی, ان کے میڈیا کے ساتھ ٹاکس ہوئی. پریزنٹ گورنمنٹ میں بھی جو پاکستان کی ہے وہ بھی, ان میں بھی پاکستان کے جو فورن ہمارے منسٹر ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے یو ایس اے میں کافی اپنے انٹرویوز میں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے انہوں نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ تعلقات آن دا بیسک آف ایکویلٹی اور پاکستان ان کے ساتھ پیسفل مین کے تھرو کرنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان کشمیریوں کی حق خودارادیت کی ہمیشہ حمایت کرتا رہا اور کرتا رہے گا. آفٹر ریزیومنگ آف ہز پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب تھے, انہوں نے بھی پاکستان کے پریویس کیٹاگوریکلی اسٹیٹڈ دیٹ اف انڈیا took one step toward us to make peace we will two step. تو انہوں نے بھی کہا, جو پریزنٹ پرائم منسٹر ہیں مسٹر شہباز شریف, انہوں نے بھی اوپنلی اپنی مطلب شروع میں ہی جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے بھی باقاعدہ طور پہ جب ان کو پرائم منسٹر مودی نے ان کو مبارکبادی تو انہوں نے ان کا تھینک یو بولا اور ان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں اور کشمیر کے معاملے کو تھرو پیسفل ٹاک سالو کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے تو کہ وہ ہمیشہ جو معاملات کو ڈائیلاگس کے تھرو ہی ریزالو کرنے پہ وہ کرتے ہیں, لیکن یہ نہ لکھے گا اب تو پرائم منسٹر رہے نہیں. تو افغانستان has suffered the 2 decades, now the world has seen that only dialogue are providing to be fruitful. تو دوستو جو پاکستان کے سپورٹ پیس کے بارے میں نے بتایا تھا, یعنی جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہوگا, تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت کے جو ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے اب تو نہیں ہیں, اب تو پاکستان کے ایک سیکٹری ہیں نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر, تو معید یوسف صاحب ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک ڈائیلاگ میں وہ کر رہے تھے انڈین چینل کے ساتھ, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس کو اچھی اپرچونٹی یوز کرتے ہوئے تو انہوں نے پاکستان کے مطلب جو مین پوائنٹ تھا فارن پالیسی کا وہ انڈیا تک پہنچانے کی کوشش کی کہ ہم پیسفل ٹاک کے تھرو ایک اس معاملے کا سلوشن چاہتے ہیں. ایون سے دیٹ ود دا اپرچونٹی ٹو ڈسکور دا پاسبل وینیو فار دا میکنگ پیس. تو دوستو کشمیر ایشو میں عمران خان صاحب جو پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر تھے, انہوں نے مینی ٹائم جو یو این کے جنرل مطلب 74-75 سیشن میں باقاعدہ طور پہ اس کشمیر کے معاملے کو بڑا آؤٹ اسپوکنلی مطلب انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے بھی میڈ ایفرٹس ٹو میک دا ورلڈ ویل ریکگنائز آف دا ایٹروسٹی کمیٹڈ بائی دا انڈین فورسز. پریزنٹ گورنمنٹ نے پاکستان کے فارن جو منسٹرز ہیں اور پاکستان کی فیڈرل منسٹر ہینا ربانی خارا, انہوں نے بھی ابھی انٹرنیشنل جتنی بھی وزٹس کی ہیں جو 2022 کے اپریل کی مطلب گورنمنٹ چینج کے بعد, انہوں نے بھی اس بات کو بڑا فوکس کیا. تو آپ سبھی کے بارے میں لکھیں گے کیونکہ جو ایک سی ایس اسٹوڈنٹس ہوتا ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہوتا, آپ پاکستانی ہیں اور اپنی ہر بات میں ہی پاکستان کے متعلق لے کے آئیں. آپ نے کوئی اپنی یہاں پہ پرسنل کوئی پارٹی نہیں شو کرنی, کیونکہ یہ ایک آپ پیپر ایگزام دے رہے ہیں اور دوستوں یہاں پہ آپ نے پاکستانی فارن پالیسی کو ڈسکس کرنا ہے. تو انڈین ڈیزائن ٹو رائز ایز اے ریجنل پاور ہیو آلویز بین افیکٹولی ڈیٹرڈ. تو پاکستان جو ڈیفینس ملٹری آپریشن ان آرڈر ٹو مینٹین کریڈیبل ڈیٹررنس اگینسٹ انڈیا ہیز پروو ٹو بی افیکٹو. اٹ ہیز آلویز پروو ٹو بی وائبل ان چیک میٹنگ دا اگریسو انڈین پوسٹ ان ساؤتھ ایشیا. تو پاکستان ان نٹ شیل میں یہ دوستوں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان ہیز آلویز ساؤٹ ٹو مینٹین پیس ان دا ریجن. The ambition of peaceful coexistence with the other countries when taken as a weakness by India compelled Pakistan to revisit its foreign policy. تو اگر انڈیا نے ہمیں مجبور کیا تو پاکستان کو پھر اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا پڑے گا دوستوں. لیکن ٹوڈے دا پریزنٹ گورنمنٹ از یوٹیلائزنگ آل دا ڈپلومیٹک آپشن یوز کر رہی ہے, بائیلیٹرل مطلب پیسفل یوز میننگ ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ اس معاملے کو یوز کر سکیں. تو دوستو باٹم لائن یعنی اس کا جو کنکلوژن ہے ٹو اس کو ان ورڈز میں ایسے اچھے سے یوز کر کے ان کنکلوژن ان باٹم لائن ٹو کیپ اٹ آل, پاکستان always try to maintain friendly relation with all that state on the international stage from striking a balance between the USA and China to maintaining a harmonious relation with Iran and کیسے یعنی وہ سبھی باتیں آپ تھوڑا سا ادھر باٹم لائن میں لکھیں گے جو آپ نے ڈسکس کی.
Pakistan has always played the role of ambassador of the peace on the global peace. It has always supported diplomacy over the armed conflict, as evident by by her efforts for the freedom of Kashmir. تو thus یہ یاد کیجیے گا کہ اٹس ریلیشن ود دا کنٹری ادر اسٹیٹ جو پاکستان کے وہ ان کو کنسرنس ود دا فارن پالیسی گائیڈ لائن لیڈ ڈاؤن بائی دا فاؤنڈر آف پاکستان. تو آپ کو انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوستوں جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے پاکستان فارن پالیسی کے جو مین ڈٹرمیننٹس ہیں, جو کہ ایک پولیٹیکل سائنس اور پاکستان افیئر اور جو پاکستان کے مطلب ریلیٹڈ فارن پالیسی کے کویشچن آتے ہیں, اس میں بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی کے ڈٹرمیننٹ کیا ہیں. تو ان کو ہم بڑی ڈیٹیل سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اپنی جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں, اور چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں سے شیئر کریں, اور اس کویشچن کو اچھی طرح یاد کریں تاکہ آپ کے لیے ایگزام میں ہیلپ فل ہو. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ.